کافروں فاجروں کی خوشحالی پر رشک نہ کرو۔ اردو ترجمہ اور تشریحات کے ساتھ احادیث نبوی کا ایک جدید اور جامع انتخاب۔ معارف الحدیث، تالیف مولانا محمد منظور نعمانی رحمۃ اللہ، صفحہ نمبر 122، جلد دوم، معارف الحدیث۔ کافروں فاجروں کی خوشحالی پر رشک نہ کرو، یعنی حسد نہ کرو۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم کسی بدکار کافر یا فاسق پر کسی نعمت اور خوشحالی کی وجہ سے کبھی ہرگز رشک نہ کرو، حسد نہ کرو۔ تم کو معلوم نہیں ہے کہ مرنے کے بعد اس پر کیا کیا مصیبتیں پڑنے والی ہیں۔ اللہ کے یہاں یعنی آخرت میں اس کے لیے ایک ایسا قاتل ہے جس کو کبھی موت نہیں۔ اس حدیث کو حضرت ابو ہریرہ سے روایت کرنے والے راوی عبداللہ بن ابی مریم کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مطلب اس قاتل سے دوزخ کی آگ ہے، یعنی وہ بیچارہ ہمیشہ ہمیشہ دوزخ کے عذاب میں رہنے والا ہے۔ بس ایسے شخص پر رشک کرنا کتنی بڑی حماقت و گمراہی ہے۔ بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ اللہ کا ایک مومن اور نیکوکار بندہ جو اس چند روزہ امتحانی دنیا میں تنگی اور تکلیف کی زندگی بسر کر رہا ہے، جب وہ کسی بدکار اور خدا سے تعلق نہ رکھنے والے آدمی کو دیکھتا ہے کہ وہ ٹھاٹھ کے ساتھ عیش و آرام کی زندگی گزار رہا ہے، تو شیطان اس کے دل میں طرح طرح کے وسوسے ڈالتا ہے، اور کم سے کم یہ کہ دل میں اس کی حالت پر رشک ہی پیدا ہوتا ہے، جو اللہ تعالیٰ کی بڑی ناشکری ہے۔ بس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تنبیہ فرمائی کہ جو لوگ ایمان اور عمل صالح کی نعمت سے محروم ہیں اور خدا فراموشی اور بدعمالی کی وجہ سے آخرت کی دوامی زندگی میں عذاب نار میں گرفتار ہونے والے ہیں، اس دنیا میں ان کی چند روزہ خوشحالی اور عیش و راحت کو دیکھ کر ہرگز کسی صاحب ایمان کو ان پر رشک بھی نہ آنا چاہیے۔ ان بیچاروں کم بختی کے ماروں کو جو آخری انجام ہونے والا ہے اور ان پر جو بپتا پڑنے والی ہے، اگر وہ معلوم ہو جائے تو ان کی اس خوشحالی اور خوش عیشی کی نوعیت بالکل ایسی نظر آئے گی جیسے کہ پھانسی پانے والے مجرم کو 2-4 دن پہلے سے خاص سہولتیں دی جاتی ہیں، اور کھانے پینے کے بارے میں اس کی خواہش اور چاہت معلوم کر کے حتی الوسع اس کو پورا کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ بے شک اللہ تعالیٰ نے اپنے جن بندوں کو آخرت کی ان حقائق کا یقین نصیب فرمایا ہے جن کی اطلاع اللہ تعالیٰ کی طرف سے انبیاء علیہ السلام نے دی ہے، ان کی نظر میں خدا کے مجرموں اور باغیوں کی دنیاوی خوشحالی اور خوش عیشی کی نوعیت بالکل یہی ہے، اس لیے ان کے دلوں میں ان کو دیکھ کر رشک نہیں پیدا ہوتا، بلکہ وہ اللہ تعالیٰ کا شکر اور ادا کرتے ہیں کہ اس نے ہم کو ایمان نصیب فرما کر ان بیچاروں کے برے حال اور برے انجام سے بچا لیا ہے۔ اس عاجز نے اللہ کے بحث بندوں کا یہ حال دیکھا ہے کہ خدا فراموش اہل دنیا کو دیکھ کر بے اختیار ان کی زبانوں پر اللہ تعالیٰ کی حمد و شکر کی یہ دعا جاری ہو جاتی ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی مصیبت زدہ کو دیکھ کر پڑھا کرتے تھے۔ الحمدللہ الذی آفانی مما ابتلاک بھی وفضلنی علی کثیر ممن نحلق تفضیلا۔ ساری حمد و ستائش اس اللہ کے لیے ہے جس نے مجھے اس مصیبت سے محفوظ رکھا جس میں اے بندے تو مبتلا کیا گیا ہے، اور اس نے مجھے اپنے بہت سی مخلوق پر برتری عطا فرمائی ہے۔ صدق اللہ العلی العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم۔